بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب سوم سے ہجرت حبشہ اولی وثانیہ پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، دیکھنا، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ ہجرت کا مفہوم سمجھ سکیں اور ہجرت حبشہ کے بارے میں جان سکیں۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کے ابتدائی سالوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مشکلات کے بارے میں جان سکیں، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے اہم نکات جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہجرت حبشہ، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اسلامی اصطلاح میں ہجرت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور دوسری جگہ منتقل ہونا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہجرت کے اسباب، وہ کیا ریزنز تھیں، وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی؟ کفار مکہ کے مظالم روز بروز شدت اختیار کرتے لگے۔ کفار مکہ کے مظالم، ان کا جو ظلم تھا، ان کی جو تکالیف تھیں، انہوں نے جو اذیتیں دیں، وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ان تکلیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف اور سورۃ الزمر نازل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ دیا گیا۔ نبوت کے 5ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ، جس جگہ کا نام حبشہ ہے، وہ ایک ملک، ایک جگہ ہے، تو اس جگہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے مشورہ دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشہ سچائی کی سرزمین ہے، وہاں کا بادشاہ ایک عادل، نیک اور رحم دل انسان ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تم وہاں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہجرت حبشہ کا مقاصد یہ تھے کہ مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے بچ جائیں، نجات حاصل کر لیں اور اسلام کا پیغام دور دراز علاقوں تک پہنچا لیں۔ آپ کے سامنے یہ حبشہ، جس کا جو موجودہ نام ہے ابھی ایتھوپیا، اس کا نقشہ موجود ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو پہلی ہجرت حبشہ تھی، یہ 5 ہجری رجب کے مہینے میں یہ ہوئی۔ 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کی قیادت کی، یعنی کہ وہ اس ٹیم کو لے کر چل رہے تھے، ان کے لیڈر تھے۔ بحری جہاز کے ذریعے یہ سفر طے کیا گیا۔ اس سفر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ جب وہ لوگ حبشہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پہ امن و امان کی زندگی گزارنا شروع کر دی، تو ان تک یہ افواہ پہنچی، یہ جھوٹی خبر پہنچی کہ قریش کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مسلمان جو ہے وہ وہاں پہ آرام سے سکون سے رہنے لگے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ مکہ مکرمہ واپسی کا ارادہ کیا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا یہ تو صرف افواہ تھی، مسلمانوں پر تو جو ظلم ہو رہا تھا وہ مزید بڑھ چکا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر دوسری مرتبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب اس بار پہلے کتنے شامل تھے لوگ؟ 12 مرد اور 4 عورتیں، اور اس مرتبہ دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ اب جب وہ وہاں گئے، امن و امان کی زندگی گزارنا شروع کر دی، آزادانہ طریقے سے عبادت کرنا شروع کی۔ مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان وہاں آزادانہ طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، سکون سے گزار رہے ہیں اپنی زندگی، تو انہوں نے نجاشی سے مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا اس ٹائم، قریش کا جو وفد تھا، وفد یعنی کہ جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، کسی اور ملک میں جاتے ہیں پیغام لے کر، تو اسے وفد کہتے ہیں۔ تو جو قریش کے لوگ تھے کچھ، وہ 12 افراد پر مشتمل ایک وفد تھا، وہ نجاشی کے پاس گئے۔ تو یہ جو وفد تھا، اس نے نجاشی بادشاہ کو انہوں نے طرح طرح کے قیمتی تحائف دیے۔ قریش کے اس وفد نے نجاشی کو پھر مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا کہ مسلمانوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمیں ان کے والدین اور قبیلے والوں نے بھیجا ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، یعنی کہ یہ جھوٹی بات اس نجاشی بادشاہ کو بتائی۔ لیکن نجاشی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک عادل نیک بادشاہ، ایک انصاف پسند حکمران تھا، اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ نیا دین کیا ہے؟
پھر اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو وہ پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے، ہم سایوں سے بد سلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، وہ سچا، امانت دار اور پاکیزہ۔ اسی طریقے سے اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ ہم نے شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور اس پر ایمان لے آئے۔ ہم نے تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، ہمارے دین سے ہمیں پھیرنے کے لیے سزائیں دیں۔ ہم نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہاں آپ کے ملک میں پناہ لی ہے تاکہ ہم امن سے رہ سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے جب یہ گفتگو سنی تو وہ بولا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جو کلام لائے ہیں ان میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی پر ان کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا، اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں۔ نجاشی نے قریش کے سفیروں کو صاف جواب دے دیا کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اگلے ہی دن وہ لوگ پھر دوبارہ دربار میں آ پہنچے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے ان کی بات کو ان پر بالکل ایسے ہی اندھادھند اعتبار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا اور ان سے اس بارے میں پوچھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول اور روح اللہ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے وہ اس تنکے کے برابر، یعنی کہ نہ اس سے بھر کر ہے نہ اس سے کم، بالکل ایز اٹ از جو تم نے بات کی بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش مکہ کے وفد کو ان کے تحائف واپس کر دیا اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ قریش مکہ اس ناکامی پر مسلمانوں کے شدید دشمن مزید بن گئے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم میں اضافہ کر دیا جو ان پر وہ مظالم کرتے تھے۔ دوسری جانب حبشہ میں مسلمانوں کے اخلاق نے مقامی لوگوں کو، وہ جو اس ٹائم وہاں پہ جو لوگ آباد تھے، رہتے تھے، ان کو متاثر کیا۔ تقریباً وہاں کے 20 لوگ مکہ مکرمہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اہم نکات، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا اور یہ ہجرت 2 بار ہوئی۔ ایک پہلی ہجرت حبشہ جس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 12 مرد اور 4 عورتیں گئیں۔ پھر اس کے بعد افواہ وہاں پھیلی کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے قریش نے اسلام قبول کر لیا، لوگ آپس میں اتفاق سے رہنے لگے ہیں، وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو مزید ظلم بھر گئے ہیں اور یہ جھوٹی افواہ تھی۔ پھر انہوں نے دوبارہ ہجرت کی اور یہ پھر ہجرت ثانیہ کہلائی، دوسری ہجرت حبشہ کہلائی۔ اور پھر وہاں جا کر نجاشی کو قریش نے بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف، لیکن حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی اس سے نجاشی پر یہ اثر ہوا کہ اس نے ان قریش کو ان کو واپس بھیج دیا اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ میں بھی رہنے کی اجازت دے دی اور وہاں سے لوگ جو مقامی لوگ تھے وہ مسلمانوں کے کردار سے، اخلاق سے متاثر ہوئے اور ان میں سے بھی کئی لوگ پھر اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پورے واقعے سے یہ جو ہجرت حبشہ ہوئی، ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں مشکل حالات میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر سے، تحمل سے، حکمت عملی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں عدل و انصاف کی اہمیت واضح ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو اس ہجرت میں جو ایک جرأت و بہادری کی مثال ملی ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے مدلل یعنی دلیلوں کے ساتھ پر اعتماد طریقے سے گفتگو کی اور نجاشی کو متاثر کیا۔ اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ہجرت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں، جیسے آج کے دور میں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم آزادانہ طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں،
نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کی اہمیت کو اپنے دل میں اجاگر کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج کے سبق کے حوالے سے آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. آپ نے ویڈیو کو سٹاپ کر لینی ہے، جب آپ کے نشانات لگانے ہیں اس کے بعد دیکھنے ہیں کہ آپ کے رائٹ آنسرز یہی ہیں. درست جواب پر آپ کو شاباش، اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی اصلاح کیجیے. اسی طریقے سے یہ فل ان دا بلینکس ہے تاکہ آج کے سبق کا اعادہ ہو سکے. آج کے سبق میں مزید پختگی کے لیے آپ کے سامنے یہ چند سوالات بھی ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.